نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ جو مسلمانوں کی مصائب اور پریشانیوں کی فکر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 70 سال سے یہ عوام پس رہی ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے، اور ان حکمرانوں نے عوام پر وہ مظالم ڈھائے جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن مدارس دینیہ خاموش ہیں۔ جامعہ بنوری ٹون، جامعہ فریدیہ، جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعۃ الرشید، تمام مدارس خاموش نظر آتے ہیں۔ اور وانا وزیرستان پر ظلم ہوتے رہے، لال مسجد نے تو فتویٰ جاری کیا کہ یہ آپریشن صحیح نہیں ہے، لیکن یہ علماء خاموش رہے۔ اور افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ آج پوری قوم سڑکوں پر ہے، لیکن یہ علماء امت خاموش ہیں، مدارس دینیہ والے خاموش ہیں۔ بولتے کیوں نہیں؟ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اور جن ظالموں نے اس قوم کو یہاں تک پہنچایا ہے، یہ نواز شریف اور جو ہے پیپل پارٹی والے کئی بار حکمراں رہے، انہوں نے کیا کیا؟ سارے اثاثے باہر بنائے، کھربوں روپے کے اثاثے، اور زرداری ہاؤس اور نواز شریف کے بڑے بڑے محلات، اور سب نے بڑے بڑے محلات بنائے۔ علماء امت خاموش رہے اور آج بھی خاموش ہیں۔ آج عوام کی جو ہے وہ چیخیں نکل گئی ہیں اور عوام سڑکوں پر ہے، علماء امت خاموش ہیں۔ یہی ہے امت مسلمہ کا فکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ جو مسلمانوں کے مسائل اور مصائب کی فکر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قوم کو بتائیے تو صحیح حل کیا ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں یہی جمہوریت حل ہے، جسی جمہوریت کی وجہ سے پوری قوم لٹ گئی، پوری قوم پس گئی، اور پوری قوم پر وہ مظالم ہوئے جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جو لاپتہ افراد ہیں ذرا ان سے پوچھئے، ان کے گھروں میں جائیے، ان کے گھروں میں ان کی ماؤں کا کیا حال ہے، ان کی بیویوں کا کیا حال ہے، ان کی بیٹیوں کا کیا حال ہے۔ ابھی میں دیکھا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کی بیوی اور بیٹا کتنے پریشان نظر آ رہے تھے۔ یقیناً ہم کہتے ہیں کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے خاندان اور دیگر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ مکافات عمل نہیں ہے کہ آپ نے لاکھوں نوجوانوں کو اٹھا کر ماورائے عدالت قتل کیا۔ آپ کے بیٹے یہ کہہ رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے کہ ان کو گدہ نہیں دیا گیا، ان کو گھر کا کھانا پیش نہیں کیا گیا، لیکن وہ مائیں آج تک رو رہی ہیں جن کی ماؤں کے بچے اٹھا کر لاپتہ کر دیے گئے، اور وہ مائیں بھی تو آخر مائیں ہیں، وہ بیویاں بھی تو آخر بیویاں ہیں، لیکن وہ اس طرح ان کی دعائیاں کوئی سنتا بھی نہیں ہے، ان کی دعائیاں تو کوئی میڈیا پیش بھی نہیں کرتا۔ وہ لاپتہ افراد ہمارے کتنے اساتذہ ہیں، جامعہ فریدیہ کے استاد جو 8 سال ناظم رہے جامعہ فریدیہ کے، حضرت مولانا عبد القیوم حفظہ اللہ 3.5 سال سے اندر ہیں، اور مولانا سعید صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء، کتنے تو علماء ہمارے اساتذہ جامعہ حفصہ کے شہید کر دیے گئے، اور کتنی بڑی تعداد آج لاپتہ ہے، اور حکومت کے جو ہے کہ حکومت کو پتہ ہے، اور یہی لوگ تھے ظلم کرنے والے، یہی رانا ثناء اللہ اور اس کے علاوہ دیگر پیپل پارٹی والے اور مسلم لیگ والے۔ آج یہ مکافات عمل ہو رہا ہے تو آج ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ظلم کرتے رہے تو آج پوری قوم سڑکوں پر آ چکی ہے۔ آج مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، لیکن علماء امت خاموش کیوں ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں، امریکہ کے نظام کی روشنی میں نہیں، برطانوی نظام کی روشنی میں نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ یہ تمہارے کیے جو ہے نا، جو تم نے کیا اعمالکم عمالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جو اعمال ہیں وہی عمال بنتے ہیں۔ بھئی ہم نے بھی تو گناہوں کی کمی نہیں کی۔ آج بے حیائی فحاشی انتہا پر، عریانی انتہا پر، آج میڈیا میں فحاشی عریانی انتہا پر، آج شراب جوا انتہا پر، آج ہر علاقے میں ظلم و ستم ہے، آج قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری ہے، آج قرآن و سنت کے نظام کے لیے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں۔ لال مسجد والے کھڑے ہوئے تو کتنے ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو آج یہ مکافات عمل آ رہا ہے۔ آج ہم 3 مہینے سے 4 مہینے سے پھر اسلامی نظام کی آواز بلند کر رہے ہیں، کتنے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ مکافات عمل ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے، اور علماء امت کو بھی بتلانا چاہیے کہ اس سب مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رجوع کرنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا اللہ لا الہ الا انا، فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور فرمایا کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور فرمایا کہ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا
وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، اور جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں میں حکمرانوں کے دل پھیر دیتا ہوں نرمی کی طرف. وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے دل پھیر دیتا ہوں سختی کی طرف، اور وہ پھر ان کو سخت قسم کا عذاب چکھاتے ہیں. تو پھر ایسی صورتوں پہ ان کے لیے بد دعائیں نہ کرو بلکہ اپنی اصلاح کرو تاکہ میں ان کو بدل دوں. تو آج جو حالات آئے ہیں، ہم نے کفریہ نظام کی تائید کی اور پوری قوم نے من حیث القوم کفریہ نظام کی تائید کی، علماء نے بھی ایک بڑی تعداد نے تائید کی. بے حیائی، فحاشی اور یعنی پر پوری قوم سوئی رہی اور جو ہے خاموش رہی، علماء امت خاموش رہے. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کی صورتیں بن رہی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پوری قوم کو راغب کیا جائے کہ پوری قوم رات کو تہجد میں اٹھنے والی بنے، پوری قوم نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے. آج علماء کا یہ طبقہ یہ ہے کہ وہ فجر میں اٹھتا نہیں ہے. پوچھو کیوں نہیں اٹھتے تو کہتے ہیں جی ہم سے اٹھا نہیں جاتا. ارے ہمارے اکابر تو تہجد پڑھنے والے تھے اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے. آج علماء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تہجد میں اٹھنے کو تیار نہیں ہے. افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے. اس لیے آئیے پوری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی بن جائے، آہوزاری کرنے والی بن جائے اور اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کرنے والی بن جائے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے والے بن جائیں. سنت کے مطابق داڑھی اور پگڑی کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، بے حیائی اور فحاشی کی محفلوں سے رکنے والے بن جائیں اور قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے والے بن جائیں. تو مسائل حل ہوں گے. ورنہ یہ جو ظلم و ستم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عذاب کی صورت بن رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی صورت ہے کہ ہم نے بے حیائی کی انتہا کر دی، فحاشی کی انتہا کر دی، عریانی کی انتہا کر دی، نافرمانیوں کی انتہا کر دی. اور علماء کرام نے بھی ایک بڑے طبقے نے خاموشی کی انتہا کر دی. اس ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں اور مسلمانوں کے مسائل اور مصائب کی فکر نہیں کر رہے اور قرآن و سنت کے نفاذ کی کوششیں نہیں کر رہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش نہیں کر رہے کہ صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کی، اس کو بیان نہیں کیا جا رہا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری قوم پکڑ میں آ رہی ہے. پاکستان نہیں، ہندوستان میں بھی یہی صورت ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی صورت ہے. سعودی عرب میں افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پر جب حاجی آ رہے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑے پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا ہے، بے حیائی اور فحاشی اور رقص و سرور اور گانے باجے گا. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس ظالم جو سعودی عرب کے حکمراں ہیں ان کی پکڑ کرے گا. تو سعودی عرب کے عوام کو سوچنا چاہیے اور وہاں کے عوام کو اور علماء کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان طاغوتی نظام کے خلاف سعودی عرب میں بھی کھڑے ہونے والے بن جائیں اور آواز بلند کرنے والے بن جائیں. آج پوری دنیا میں طاغوتی نظام ہے ہر طرف. آج ہندوستان میں ظلم و ستم کی انتہا ہے، آج پاکستان کے عقوبت خانوں میں ظلم و ستم کی انتہا ہے، آج ہر طرف ظلم و ستم کی انتہا ہے، لیکن علماء امت خاموش ہیں. قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ کیا موت نے آنا نہیں ہے؟ قبروں میں کروڑوں اربوں انسان نہیں پڑے ہوئے. کچھ عرصے کے بعد ہم جو اس عمروں میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ 15 25 30 سال میں تو ہم سب ہی قبروں میں پہنچ جائیں گے. تو اس لیے تیاری کیجئے آخرت کی. اللہ تبارک و تعالی کو جواب دینا ہے اور جو ہے ظالموں کو ظلم سے روکنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ طاغوتی نظام ہے. آج جس جمہوریت کی وجہ سے ملک تباہی کی دہانے پر پہنچا ہے، آج اس جمہوریت کی پھر باتیں کی جا رہی ہے. آپ پروگرام دیکھیں، نواز شریف ایک وقت میں برا جو ہے اس کی بہت سارے پروگرام موجود ہیں، وہ زرداری کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور زرداری اس کو کہہ رہا ہے اور جمہوریت پسند علماء ان کو بھی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھی کہہ رہے ہیں. لیکن پھر جب وقت آتا ہے تو پھر جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کی جاتی ہے اور اس کے مقاصد ہی متعین نہیں ہے کہ کن مقاصد پر اتفاق رائے ہوا ہے. کیا اس میں قرآن و سنت کا نفاذ ہے؟ بے حیائی فحاشی اور یعنی کا خاتمہ ہے؟ کیا اس میں عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہے؟ شراب جوئے کے اڈوں کا خاتمہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک مبہم سا. اس لیے جمہوریت کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپس میں جب اتفاق کرتی ہیں پارٹیاں تو مبہم سے اتفاقات ہوتے ہیں. قوم کو بتایا جائے تو کہ کون سے اتفاق ہوئے ہیں، کون سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے عہد لیے ہیں کہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا، بے حیائی فحاشی کا خاتمہ ہوگا، نمازوں کا نظام قائم ہوگا. کہاں تو یہ حکم ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. یہاں تو نماز سارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران پڑھتے نہیں اور ان علماء کو بھی فکر نہیں ہے جو جمہوریت پسند علماء ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، نظام صلاۃ کیسے قائم ہوگا. اللہ اکبر. یہاں
ڈاکے کی سزا معطل ہے، شراب کی سزا معطل ہے، اور اس کے علاوہ زنا کی سزا معطل ہے، 70 سال سے معطل ہے، تو اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب دیگر اکابر کیا کر رہے ہیں؟ اور قیامت کے دن کیا جواب ہوں گے کہ حدود اللہ 70 سال سے معطل ہیں؟ کیا جواب ہوگا قیامت کے دن؟ اور آج ظلم و ستم عام ہے، شراب عام ہے، جوئے عام ہیں، ڈاکہ اور زنا عام ہے، تو آج یہ سارے کا سارا جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر خاموشی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم سب نے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت مسلمہ کے لیے فکر، غم اور ہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔